بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہے کہ وہ کوسچنز جو بک میں امپورٹنٹ اور ایکسپیکٹڈ ہیں اور پاسٹ 10 ایئرز کے جو پاسٹ پیپرز ہیں ان میں سے 120 سے زائد کوسچن کے لیے صرف اور صرف 15 آنسرز ایسے ہوں گے جو کہ ان تمام کوسچنز کو 100% کور کریں گے۔ اس سیریز کو سٹارٹ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا، بٹ ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو دس سمری آف دس ناول، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل ایزی اینڈ شارٹ ہے، بالکل شارٹ سی ویڈیو ہوگی۔ یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اسے آپ کے ذہن میں اس کا تھیم اور مفہوم ہونا چاہیے کہ یہ کس بیس پہ ہے اور کون اس کا سینٹرل کریکٹر ہے یا کیا اس میں ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکٹیو ویڈیو ایسے کہہ لیں تو سمری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کو ریڈ کرتا ہوں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا۔ آپ کیئرفلی سے لازمی سے سنیں اور سن کے پھر خود سے تھوڑا سا اسے لکھنے کی کوشش کریں، اگرچہ آپ جو ہے چند سینٹنسز ہی لکھ پائیں، بٹ ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ دی سینٹرل کریکٹر از این اولڈ مین کیوبن فشر مین نیمڈ سینتیاگو۔ ایک سینتیاگو نامی کیوبا کا ماہی گیر، مچھلی پکڑنے والا، اس ناول کا جو ہے وہ مرکزی کردار ہے۔ ہو ہیز ناٹ کاچ اے فش فار 84 days، جس نے 84 دنوں میں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ پاتا۔ دی فیملی آف ہز اپرینٹک مینولن ہیز فورسڈ دی بوائے ٹو لیو دی اولڈ فشر مین۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یعنی کہ ایک بچہ ہوتا ہے، مینولین اس کا نیم ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی فیملی جو کہ ایک بہت ہی محنتی ہے، اس نے اس بچے کو اس بوڑھے سے جان چھڑانے کا کہا، اس بوڑھے کو چھوڑنے پر فورس کیا کہ وہ اس بوڑھے کو چھوڑ دے اور اس کے پاس نہ جایا کرے، خود سے کوئی کام سیکھے کرے۔ تو مینولین کنٹینیوز ٹو سپورٹ ہم ود فوڈ اینڈ بیٹ، لیکن وہ بچہ مینولین وہ جاری رکھتا ہے اولڈ مین کو سپورٹ کرنا، کھانا پہنچانے کے ساتھ اور مچھلیوں کو چارہ وغیرہ دینے کے ساتھ۔ سینتیاگو از اے مینٹور ٹو دی بوائے، کیوں کہ سینتیاگو بھی وہ جو اولڈ مین ہے یہ اس کا نیم ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا ایک اس کو پڑھانے والا، اس کا ایک ٹیچر ہے، انسٹرکٹر ہے۔ کنوینسڈ دیٹ ہز لک مسٹ چینج، وہ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے کہ اس کا جو نصیب ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ سینتیاگو ٹیکس ہز اسکپ فار آؤٹ انٹو دی ڈیپ واٹرز آف دی گلف اسٹریم، کہ وہ سینتیاگو ایک دن کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹی سی کشتی جو ہے اس کو گہرے پانیوں میں بہت دور لے جاتا ہے۔ ویئر ہی سون ہکس اے گائنٹ مارلن، جہاں پہ اسے مارلن جو ہے اٹس اے ٹائپ آف فش، یہ ایک مچھلی کی قسم ہے۔ اس طرح کی مچھلی جو ہے بہت بڑی، وہ اسے جاتے ہی بالکل جلدی ہی فوراً مل جاتی ہے۔ ود آل ہز گریٹ ایکسپیرئنس اینڈ اسٹرینتھ، وہ اپنی فل طاقت اور تجربے کے ساتھ ہی اسٹرگلز ود دی فش فار 3 days، 3 دن تک بیچارہ لڑتا رہتا ہے اس کے ساتھ کوشش اور جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ ایڈمائرنگ اٹس اسٹرینتھ ڈگنیٹی اینڈ فیتھفلنس ٹو اٹس آئیڈینٹی، اس کی شناخت کو پہچاننے کے ساتھ وفاداری، اس کی شان یعنی کہ اس مچھلی کی جو ایک اپنے اندر اس کا وقار ہے اور اس کی طاقت، اس کی تعریف کرتے ہوئے 3 دن اس کے ساتھ جد و جہد کرتا رہتا ہے اس کو پکڑنے کی۔ اٹس ڈیسٹینی از ایز ٹرو ایز سینتیاگوز ایز اے فشر مین، اور اس مچھلی کی بھی طاقت، شان و شوکت یا اس کا مقدر، اس کا نصیب بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک یہ حقیقت ہے کہ سینتیاگو ایک فشر مین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل اس میں طاقت، یہ اس کا نصیب بہت اچھا ہے، وہ بالکل یہ بات اسی طرح پکی ہے جیسے کہ سینتیاگو ایک فشر مین ہے، مچھلی پکڑنے والا ہے، ماہی گیر ہے۔ جس طرح یہ ایک بات پکی ہے اسی طرح وہ بھی پکی ہے کہ اس کا بہت اچھا نصیب۔ ہی فائنلی ریئلز دی مارلن ان اینڈ لیشز اٹ ٹو ہز بوٹ، وہ آخر کار لڑتے 3 دن تک اس سے جو ہے وہ
اپنے اندر لے آتا ہے، اپنی جو اس کی بوٹ ہوتی ہے، جو کشتی ہوتی ہے، اس کے پاس لے آتا ہے اور اسے اس کے ساتھ ایسے مارتا ہے اور اسے باندھ دیتا ہے. However, Santiago's exhausting effort goes for naught. لیکن اس کی ساری یہ کوشش، انتھک محنت، کوشش بالکل بیکار اور ضائع جاتی ہے. Sharks are drawn to the tethered marlin. وہ اس بندھی ہوئی مارلن پہ کود پڑتی ہیں. شارکس یہ بھی ایک مچھلیوں کی قسمیں ہیں جو کہ مچھلیوں کو ہی کھاتی ہیں. یہ بھی یعنی کہ بہت ایک خوفناک اور نقصان دہ مچھلیاں ہوتی ہیں، ایسے آپ سمجھ لیں. تو یہ اس مچھلی کو، جو بندھی ہوئی مچھلی اس نے پکڑی ہوتی ہے اولڈ مین نے، یہ اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. Although Santiago manages to kill a few. اگرچہ وہ جو اولڈ مین ہے وہ ان میں سے چند ایک کو مارنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، مینج کر لیتا ہے. دی شارکس ایٹ دی فش. تو وہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں شارکس، وہ دوسری فش مارلن کو کھاتی ہیں. لیونگ بیہائنڈ اونلی اٹس اسکیلٹن. تو کیا ہوتا ہے، کھا کے کھاتی رہتی ہیں، وہ مارتا رہتا ہے، کھاتی رہتی ہیں، مارتا رہتا ہے. تو بالآخر وہ جو مچھلی اس نے پکڑ کے اپنی بوٹ کے ساتھ باندھی تھی، کشتی کے ساتھ، اس کا صرف ڈھانچہ بچ جاتا ہے. آفٹر ریٹرننگ ٹو دی ہاربر. اپنی بندرگاہ یا اپنی رہائش گاہ پہ آنے کے بعد دی ڈسکریجڈ سنتیاگو گوز ٹو ہز ہوم ٹو سلیپ. وہ اپنے گھر سونے کے لیے جاتا ہے. ان دی مین ٹائم، اسی اسنا میں، اسی دوران، ادر سی دی اسکیلٹن ٹائڈ ٹو ہز بوٹ اینڈ آر امیزڈ. دوسرے لوگ اس کی کشتی کے ساتھ اتنا بڑا ڈھانچہ دیکھ کے، بندھا ہوا دیکھ کے تو حیران رہ جاتے ہیں. A concerned Manolin is relieved to find Santiago alive. وہ سمجھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اولڈ مین جو ہے مر چکا ہے، لیکن مینولین جو وہ چھوٹا لڑکا ہوتا ہے وہ اسے زندہ تلاش کرنے کی امید کے ساتھ اسے تلاش کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دی ٹو ایگری ٹو فش ٹو گو فشنگ ٹوگیدر. اور اس کے بعد دونوں اکٹھے فشنگ کرنے کے لیے، مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جانے پر متفق ہو جاتے ہیں. دس از دی تھیم آف دی دی اولڈ مین اینڈ دی سی. اولڈ مین اینڈ سی جو ناول ہے اس کا یہ تھیم ہے، اس کا یہ ایسے کہہ لیں کہ مرکزی خیال ہے. تو اسے آپ کیئرفلی سنیں، تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز کافی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.